السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ آج کی مہمان شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں، میری گزارش ہوگی کہ پہلے کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور پھر دائیں جانب جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آج ہماری مہمان شخصیت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ضیاء الحق سرحدی صاحب۔ ضیاء الحق سرحدی کا شمار پاکستان کے مایہ ناز شخصیات میں کہہ لیں، مختلف جو ٹریڈ سے وابستہ شخصیات ہیں ان میں کہہ لیں، ادبی شخصیات میں کہہ لیں، صحافتی حلقوں میں کہہ لیں۔ وجہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے FPCCI کی مختلف کمیٹیوں میں نمائندگی کی جو ایوان ہائے صنعت تجارت ہے، اس کے علاوہ جو سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پشاور ہے اس کے سینئر نائب صدر بھی رہے، مختلف کمیٹیوں میں بھی رہے، اور فرنٹیئر کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس کی جو تنظیم ہے نہ صرف یہ کہ اس کے بانی ہیں بلکہ صدر بھی ہیں۔ اس طرح ایک طویل تعارف ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی روایتی گفتگو نہ ہو، مختلف سوالات کے جوابات بھی ہوں اور ضیاء الحق سرحدی صاحب کا تعارف بھی ہو۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب مالک سے، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی کسوٹی ڈیجیٹل کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے اور آج کا جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ کہ افغانستان کی صورتحال بدل گئی، اب طالبان آ گئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ شاید کاروبار بند ہونے کو ہے، بڑی مشکلات آنے والی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ملک صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے، ہمارا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ جس وقت یہ طالبان آئے ہیں اگست میں، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کاروبار بند ہو جائے، لیکن اللہ کا احسان ہے جس طرح انہوں نے جو طالبان جب آئے اور انہوں نے جو اقدامات کیے یہاں پہ خاص کر کاروباری لوگوں کے لیے، ایک تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارا جو حجم ہے پاکستان افغانستان کے مابین، وہ 2002 سے لے کر 2016 تک $2.5 بلین کا تھا۔ وہ آہستہ 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 کم ہوتا ہوتا اب تقریباً 1 کروڑ کے قریب 2019 میں پہنچ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال پہلے جو ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو معاہدہ ہوا تھا وہ بڑی ناکامیابی سے ہمکنار رہا۔ اس میں اصل چیز یہ تھی کہ جو کاروباری لوگ تھے یا جو اس میں جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور وہ معاہدہ بھی ایک پریشر میں ہوا۔ پریشر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے، تمام دنیا کو پتہ ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے جو 1965 کا معاہدہ ہے وہ 45 سال تک بڑا خوش اسلوبی سے چلتا رہا، ایک سسٹم تھا، لوگوں کے مال آتے تھے، کراچی پورٹ پہ آتے تھے، پھر اس کے بعد وہاں خالی مطلب کنٹینر خالی ہو جاتے تھے، وہ پھر وہی مال ریلوے بوگیوں میں سیل ہو کر پشاور اور اسی طرح چمن اور پھر آگے افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ جو سامان افغان تاجر منگواتے تھے وہ چونکہ سمندر ہمارے پاس ہے، بندرگاہ یہاں پہ ہے، وہاں پہ سامان آتا تھا اور وہاں سے پھر سڑک کے راستے ہی جاتا تھا افغانستان، چاہے وہ کسی بھی بارڈر سے جاتا ہو، لیکن اس میں پھر آپ لوگوں کا کردار ہوتا تھا کہ سامان کو آپ کے تھرو پہنچایا جاتا تھا۔ بالکل یہی تھا، تو وہ بڑا آسانی کے ساتھ، چونکہ اس میں سب سے بڑا تو یہ تھا ہمارا، چونکہ میں ریلوے ایڈوائزری کمیٹی کا رکن بھی ہوں، اور اس وقت مجھے پتہ ہے کہ صرف اس کاروبار کے جانے کے بعد جو پاکستان ریلوے ہے، چونکہ ہمارا قومی ادارہ ہے، یہ تقریباً 6 سے 7 ارب فریٹ کی مد میں سالانہ ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد NLC آیا، نیشنل لاجسٹکس ہے، اس میں بھی 6-7 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے نیا جو معاہدہ کیا ہے 2010 میں جو ہے ایک پریشر میں ہوا، اس پہ ریلوے پہ تو انہوں نے پابندی نہیں لگائی، لیکن لوز کارگو یعنی کہ جو پہلے مال وہاں پہ ان لوڈ ہو جاتے تھے، اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بند کے بند کنٹینر جائیں گے۔ اب بند کے بند کنٹینر جانے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ کنٹینر نہ ہمارے ہوتے ہیں نہ افغانیوں کے ہوتے ہیں، یہ شپنگ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، اور یہ کنٹینر پھر جب کراچی سے لوڈ ہوتا ہے 10-12 دن وہاں پہ لگ جاتی ہیں، پھر پشاور آتا ہے، پھر تورخم جاتا ہے، جلال آباد جاتا ہے، پھر کابل جاتا ہے۔ یہ وہ کنٹینر نہیں ہوتے، لیٹ سے اگر کسی نے برطانیہ سے کوئی سامان بھیجا کنٹینر میں، وہی کنٹینر اسکینر سے اسکین ہوتا ہوا وہ NLC یا پھر ریلوے اس کے تھرو جو ہے وہ افغانستان چلا جائے جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہے ملک صاحب کہ یہ کنٹینر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر واپسی پہ اب بھی تقریباً 5000 کنٹینر
وہاں پہ جلال آباد میں ایک خوڑ میدان ہے، وہاں پہ اب بھی کھڑے ہیں گزشتہ تین مہینوں سے، کیونکہ اشرف غنی کی جو حکومت تھی وہ ان سے باقاعدہ 50,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے فی کنٹینر بھتہ وصول کر رہی تھی۔ اب انہوں نے جو طالبان آئے ہیں، یہ نئی حکومت جو ان کی آئی ہے، انہوں نے فوراً وہ بھی ختم کر دیا۔ اب وہاں سے کنٹینر آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ماضی میں چونکہ یہ کنٹینر وہیں پہ کراچی میں ہی خالی ہو جاتے تھے اور شپنگ لائن کو مل جاتے تھے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب یہ کنٹینر جاتے ہیں تو پھر جب واپس آتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے لگ جاتی ہیں۔ اب چونکہ ان کا جو شپنگ لائن ہے، انہوں نے باقاعدہ جس وقت بل آف لیڈنگ ایشو کرتے ہیں تو باقاعدہ اس کے پیچھے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جب کنٹینر پہنچے گا پورٹ پہ یا 7 دن کے اندر، کچھ 7 دن کا ٹائم دیتا ہے، کچھ 10 دن کا دیتا ہے، کچھ 15 دن کا، اس کے بعد $10 سے لے کر $160 پر ڈے ان پہ ڈیٹینشن چارج آ جاتا ہے۔ اور یہ حساب کیا جائے تو جب یہ کنٹینر واپس آتے ہیں تو ہر کنٹینر میں 5-6 لاکھ روپے ڈیٹینشن چارج ہو جاتا ہے۔ اب بھگوانی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو آپ لوگوں کا قانون ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ نہیں۔ اسی وجہ سے 70% ہماری تجارت چابہار اور بندر عباس کے راستے منتقل ہو گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس پہ ایک ایس آر او ہے 1 to 1۔ اب 1 to 1 جو ایس آر او ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوز کارگو کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اب یہ نیا ابھی 10 سال کے بعد ان کا یہ جو معاہدہ ہوا تھا 10 سال اس کے پورے کے ہونے کے ہیں، لیکن افغانستان حکومت نے پہلے 3 مہینے کا ٹائم مانگا، پھر 6 مہینے کا ٹائم مانگا، اب 6 مہینے سے بھی 2-3 مہینے رہ گئے ہیں۔ اب تو طالبان جیسا کہ آپ اب تو بہتری آ رہی ہے، اس سے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس میں تبدیلی آتی ہے اس معاہدے میں، تو میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اور آپ سے تعلق جو ہے وہ 4 دہائیوں پر ہمارا مشتمل ہے کہ ڈرائی پورٹ کیا ہے جی؟ ڈرائی پورٹ، اور آپ کو تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ بابا ڈرائی پورٹ ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ملک صاحب دیکھیں 86 میں جہاں ہمارا یہ پشاور کینٹ اسٹیشن ہے، اس کے پچھلے طرف یہاں صدیوں سے ایک کاروبار ہو رہا تھا اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کا۔ اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ 1965 میں جب شروع ہوا تھا تو پشاور میں 3 اسٹیشن تھے، ایک سٹی اسٹیشن، ایک کینٹ اسٹیشن، پھر اس کے بعد ہم نے NLC کا امان گڑھ میں ایک ڈرائی پورٹ بنایا، جو مال پھر بعد میں NLC کے ذریعے آنے لگے، وہ وہاں امان گڑھ میں ڈرائی پورٹ تھا۔ تو یہ ڈرائی پورٹ جس وقت نثار محمد خان ہمارے ریلوے کے منسٹر تھے تو اس وقت بھی ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا جی کہ یہ تو انگریزوں کے زمانے کے 3 شیڈ ہیں، یہ آپ نے اس کو ڈرائی پورٹ میں منتقل کر دیا، لیکن نثار محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں سر سے اب آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جدید قسم کا ایک ڈرائی پورٹ بنا کر دیں گے۔ لیکن 86 سے لے کر اب تک 2020 تک کوئی ڈرائی پورٹ یہاں پہ نہ بنا۔ پھر مہتاب عباسی کے زمانے میں اس وقت جس وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے اعلان کیا 164 ایکڑ اراضی اور 2 کروڑ روپے ڈرائی پورٹ پشاور ٹرسٹ کے لیے ازخیل میں، ان کی حکومت چلی گئی۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ سردخانے میں وہ ہمارا چلا گیا، تو ابھی جب اپنا عمران خان کی حکومت آئی تو 10 جنوری کو انہوں نے یہاں ازخیل میں ڈرائی پورٹ کا اعلان کیا۔ لیکن ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ یہ ڈرائی پورٹ جو ہو صرف اور صرف پاکستان ریلوے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس میں انہوں نے جب اعلان کیا، یہ باقاعدہ میڈیا میں بھی آیا ہے، عمران خان نے کہا کہ یہاں سے گزشتہ 18 سالوں سے ہماری ایکسپورٹ، اب دیکھیں ملک صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبے پہ بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہیں، پٹ خزانے ہیں ہمارے پاس، جیمز ہمارے، ماربل ہمارا، ہینڈی کرافٹ ہمارا، ہنی ہماری، ماچس کی سب سے بڑی انڈسٹری ہمارے ہاں لگی ہوئی ہے، شہد کے کارخانے ہمارے ہاں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بند نہیں ہو گئیں، پہلے ریل کے ذریعے جاتے تھے، اب چونکہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے، ریلوے جا نہیں سکتی۔ بانڈڈ کیریئر جو ہیں، اب آسان طریقہ ہے کہ یہ بانڈڈ کیریئر، بانڈڈ کیریئر کون ہیں؟ یہ نہیں ہیں ہمارے ٹرکوں والے ہی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے FBR کے پاس اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پھر اپنے، چونکہ ہم پرائیویٹ ٹرکوں میں بھیج نہیں سکتے، تو یہ جو کرایہ ہے، ایک دن کرایہ ہوگا 2 لاکھ روپے، تیسرے دن 3 لاکھ روپے ہو جاتا ہے۔ تو ریلوے کا یہ نظام نہیں تھا، وہاں پہ جو کرائے فکس ہوئے ہیں وہی کرائے تو ہوتے تھے۔ اب ہماری ایکسپورٹ گزشتہ 18 سالوں سے پشاور سے ریل کے ذریعے نہیں ہے، اب پرائیویٹ ٹرکوں میں لوگ مال لوڈ کرتے ہیں، سیدھا چلا جاتا ہے کراچی۔ اب کراچی میں وہیں سے اس کی GD فائل ہو جاتی ہے، وہیں سے جو ہمارے جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ہیں وہاں کے وہی اس کی GD فائل کرتے ہیں۔ اب میں نمائندگی کرتا ہوں فرنٹیئر کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن کی، میں گزشتہ سن 76 سے اس کا وجود آیا تھا، اللہ کی مہربانی اس وقت سے میں ابھی تک ہم اس کو چلا بھی رہے ہیں، اور اس اقدام سے میرے 276 کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ جو کہ میرے صوبے سے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے یہاں سے لائسنس لیا ہوا ہے کسٹم ہاؤس پشاور سے، وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب یہی کاروبار اگر ہم لوگ کریں گے تو ظاہر ہمارے میرے صوبے کا فائدہ ہوگا. اس کا جتنا کریڈٹ ہے وہ کراچی کے لوگوں کو مل رہا ہے. تو ہمارا بار بار یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ ہے بذریعہ ٹرینس کو شروع کیا جائے تاکہ یہ جتنا بھی جو ہمارے ہیں جو ہمارے فائدے کی باتیں وہ ہمارے اس میں آئیں. آج کل کی جو تاجروں کی سیاست ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ تاجر ہر جو بھی یہاں پہ آتے ہیں اپنے مفادات دیکھتے ہیں. چونکہ ہم تو ہمیشہ اس سیاست دیکھیں میں نے پہلے دن بھی یہ بات کی ہے کہ جو ہمارے جو افغانستان کے ساتھ جو تجارت بھی ہو رہی تھی اور خاص کر ہمارے جو ہماری حکومتیں ہیں ہر جگہ میں ہمیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کاروبار میں سیاست جو ہے اس کو نہیں آنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آیا دن بارڈر بند ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر تورہم کا بارڈر ہے, پھر چمن کا بارڈر ہے. آپ یہ دیکھیں ملک صاحب کہ ہماری انڈیا کے ساتھ آئے دن جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ واگا بارڈر کدھر بند ہو گیا ہے. یہاں پہ تو آئے دن ذرا سی کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں. تو سیاست کو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار سے بالاتر ہونا چاہیے. حکومت سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ بات یہ جی دیکھیں جیسے کہ اب 3 سال کی ان کی کارکردگی ہے. کچھ کام انہوں نے اچھے بھی کیے ہیں, کچھ کام جو ہیں جس سے ہم لوگ اتفاق بھی نہیں کرتے. باہر کاروباری لوگوں کو جب تک آپ سہولتیں نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سہولتیں ہمارے آدھے سے زیادہ یہاں پہ ہمارے صوبے کے جو کارخانے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. سبسڈی دینی چاہیے, گیس میں کچھ وہ کرنا چاہیے. بجلی کا روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں بجلی دن بہ دن مہنگی ہو جا رہی ہے. سمجھے بحران ہے اس قسم کا. تو جب تک کارخانے دار کو آپ یہ سہولتیں نہیں دیں گے تو پھر کاروبار تو آگے نہیں جا سکے گا. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے گی. بہت شکریہ ضیاء الحق زردی صاحب کہ آپ آج مہمان بنے. بہت شکریہ سر, میں مشکور ہوں. مختصر ہم نے گفتگو کی, لیکن جی سلسلہ آئندہ مستقبل میں جاری رہے گا. انشاءاللہ.